طواف خانہ کعبہ جاری ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی رحم کی التجا کی جا رہی ہے. مل کر شامل ہو جائیے. یا ربنا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کب ہے کہ ہم آج شہر مکہ میں اس مبارک شہر میں ہیں کہ جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ میرے آقا جانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سالوں میں سے حیات طیبہ جو ظاہری ہے میرے آقا جو آپ نے اس دنیا میں اختیار کیا 63 سال، ٹھیک ہے، ان 63 میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے، اور یہ مبارک شہر ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں موجود ہیں مکہ، کعبہ یہاں ہے، صفا مروا یہاں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو اپنے نشانی قرار دیا وہ نشانیاں یہاں ہیں، تو ہمیں اس شہر میں اس قدر احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شہر میں بار بار آنا نصیب فرمائے اور جب تک رہے اپنے نبی سے بچائے اور ہمیں یہاں پر خود عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی حج کو آئے ہیں اور ہمیں اس ایک منٹ کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو پہلی بار اگر پہلے بھی آ چکے ہیں پھر آئے ہیں، لیکن یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ پھر دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال حج پر تھے، آج دنیا میں نہیں ہیں، کیا معلوم یہ حج ہمارا بھی زندگی کا آخری حج ہو۔ ہمیں اس سفر کے ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے، اور سبحان اللہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو پڑھتے جائے تو رحمت نازل ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مضمون ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اچھا یہ ساری فضیلتیں تو وطن میں پڑھنے کی بھی تھی، لیکن اگر مکہ پاک میں آ گئے اللہ کی رحمت سے امید ہے ایک درود پڑھیں گے تو 1,00,000 درود پاک کا ثواب ہے۔ سچ بتائیں ہم کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ 10 گنا معاف ملٹی پلائی بائی اگر 1,00,000 کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی، ہر درود پر گویا 10,00,000 رحمتیں برسے، 10,00,000 گنا معاف ہو جائیں، 10,00,000 نیکیاں لکھی جائے، پھر درود پاک کے سوا کرنا کیا چاہیے؟ مگر ہوتا یہ ہے میرے اسلامی بھائیوں کے حاجی جب فارغ بیٹھتے ہیں، خاص طور پر جب سے عزیزیہ میں آئے تو فضول باتیں زیادہ ہیں، غیبتیں زیادہ ہیں، ہنسی مذاق زیادہ ہے، اور بعض اوقات اسی وجہ سے دل آزاد میں ہم جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ سب ایک جگہ کے تو نہیں ہیں، کسی سے مذاق کیا اس کو برا لگ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، یہ سب چیزیں غور کرنی ہے کہ میں ان مبارک دنوں اور ان مبارک راتوں کا استعمال کیا کر رہا ہوں۔ کیا معلوم زندگی میں پھر موقع ملے نہ ملے، موقع ملا ہے تو اس کو بھرپور نیکیوں میں گزاریے۔ ہم نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں کہ ان گناہوں کے کفارے کے لیے، ان گناہوں کے بدلے کے لیے یہ بہترین سفر ہے کہ خوب اس میں استغفار بھی کریں اور نیکیاں بھی کریں۔ تو آئیے نیت کریں کہ اب جو دن رہ گئے ہیں ہم انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب بات یہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ سفر رحمتوں، مغفرتوں اور عنایتوں کا سفر ہے۔ یہ سفر نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اس سفر کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ بندے کا ایمان تازہ ہو جائے کہ اتنی فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے
حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے حج کیا، رفث نہ کیا، فسق نہ کیا، وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی پچھلے سارے گناہ معاف، کنڈیشن دو یاد رکھیں، حج کیا اس کے بعد رفث یعنی بے حیائی کی بات نہ کی، فسق یعنی گناہ نہ کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ حاجی وہاں سے یہاں تو آ گئے ہیں مگر اپنی عادتیں چھوڑ کے تو نہیں آئے۔ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت تھی وہ اپنی عادت بھی ساتھ لایا ہے، جس کی وہاں غیبت کی عادت تھی وہ یہاں بھی غیبت کی عادت ساتھ لے آیا ہے، جس کی معاذ اللہ وہاں جھگڑا کرنے کی، غصہ کرنے کی، جھاڑنے کی، لڑنے کی عادت تھی وہ بھی ساتھ لے آیا ہے، اور جس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھنے کی معاذ اللہ غلط نگاہی کی عادت تھی وہ بدنصیبی وہ عادت لے آیا۔ یہاں تو عورتوں کو حکم ہے کہ احرام میں چہرہ کھلا رکھے، مگر مردوں کو حکم ہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں۔ مگر معاذ اللہ کو یہاں بھی بدنگاہی کرتا ہے، یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہاں بھی دل آزاری کر رہا ہے، یہاں بھی غیبت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے فلمیں، ڈرامے، گانے بازے وہ برے اور بہت سارے برے کام سے یہاں نہیں بنتا، اس کو کر سکتا بچ جاتا، لیکن شیطان تو ہمارے ساتھ ہے، وہ کمرے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کروا دیتا ہے، کسی کی غیبت کروا دی، کسی کی دل آزاری کروا دی۔ تو خدا را پیچھے حاجیوں حج کرنا ہے مگر گناہ سے بچ کر کرنا، بے حیائی کی بات سے بچ کر کرنا، ورنہ یہ مردود شیطان کہیں حج ضائع نہ کروا دے۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام۔ اور شاید لکھتے ہیں نا کہ یہ سفر پر پاؤں رکھنا زائر شہر مدینہ میں، شہر مکہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جانا، کیونکہ یہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ میں بنا۔ سمجھیے یہ سفر جس کو کہتے ہیں فضول باتیں، شاپنگ، کھانے پینے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے گناہ معاف کروانے آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، تو ہمیں اپنے انداز بھی ویسے رکھنے چاہیے۔ مجھے بتائیے کوئی بندہ عدالت میں جائے، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوں اور مجرم بھی ہوئی، اور جب عدالت میں جائے تو اس کی تمنا یہ ہو کہ کاش بادشاہ جو ہے وہ معاف کرے، اس کیفیت میں کیا وہ مجرم ہنسی مذاق کرتا ہے؟ کیا وہ مجرم نخرے کرتا ہے کہ میرا کھانا کدھر ہے، میرا بستر کدھر ہے، گرمی لگ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا؟ مجرم کی ایک ہی فکر اور ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ بس اسی طرح معاف کر دیا جائے۔ کاش میری تصور بن جائے گا کہ میں مجرم اور مہمان کے در پر آیا، بخشوانے آیا، معافی مانگنے آیا، بس بخش دیا جاؤں یہی مہربانی، تو پھر دخل نہیں ہوتے، پھر ہنسی مذاق، گھومنا پھرنا اور ابے قرار نہیں ہوتا، پھر سر جھکا رہتا ہے اور آنسو بہتے رہتے ہیں کہ مولا آ گیا ہمیں معاف کر دے، تو نے بلایا ہے میں خود سے نہیں آیا۔ حاجی جو ہے نا وہ اللہ کے مہمان ہے، یاد رکھنا، ہمیں رب نے مہمان بنایا، کرم کتنا بڑا کیا۔ آپ میں سے کچھ سندھ کے لوگ اگر آ رہے ہوں گے، کچھ پنجاب کے ہوں گے، کچھ کراچی کے ہوں گے، جو جہاں سے آیا اپنے بارے میں سوچیں، کوئی بندہ آپ کی ایک بات نہ مانے، 2 باتیں نہ مانے، بار بار نہ مانے، آپ اس کو مہمان بناتے ہیں؟ ہم تو اس کو منہ دیکھ کر پسند نہیں کرتے تو ہماری بات نہ مانے، نوکری کرتا ہوں تو نوکری سے نکال دیں، جب میری بات نہیں ماننی تو کس بات کی لگا دوں بھائی؟ ایسے ہی ہم نے اللہ کی کتنی باتیں نہیں مانی، کتنے احکام نہیں مانے، 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے، نہ جانے کتنی بار، ہزاروں نہیں لاکھوں بار اللہ کی نافرمانیاں، پھر بھی اللہ نے اپنا مہمان بنا دیا۔ آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کہیں زیادہ نیک لوگ کیسے ہوا رو رہے لوگ، بلکہ آپ کا فون کرتے تو ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی شراب کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ اگلے سال میں ہم بھی اچھے ہوئے، طرف رہے نیک ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، رو رہے، ہم گناہگاروں کو اللہ نے بلا دیا۔ کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا خدا،
فرمائے گا تحفہ. یا آپ کسی پریشانی میں ہو اپنی پریشانی دور کر دیں. نوکری چاہیے اور نوکری دے دیں, قرضہ چاہیے قرضہ دے دیں. آپ ساری زندگی اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمیشہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس نے میرا خیال رکھا, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک مہربانی کرے کوئی شخص, ہم چاہتے ہیں کہ ناراض نہ ہو. جس رب نے کروڑوں مہربانیاں کی ہیں, کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ناراض ہے؟ کب بدلیں گے اپنے آپ, کب سدھریں گے ہم, کب آخرت کی تیاری کریں گے؟ صرف سفر حج کو دیکھیں تو یہ سفر حج مجھے اور آپ کو آخرت کا درس دے رہا ہے. جی ہاں, اگر بندہ آبزرو کرنے والا ہو, مشاہدہ کرنے والا ہو, سوچنے والا ہو. علماء نے لکھا, امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا, احیاء العلوم نے, سفر حج میں جب حاجی احرام پہن رہا, جب احرام پہنا تھا تو کوئی اور لباس پہنا تھا نہیں پہنا تھا, صرف وہ چادر تھی نا. حاجی احرام پہنے تو یاد کرے کفن پر. جب میں نے اور آپ نے کفن پہنا, کوئی لباس نہیں ہوتا جسم سے, اس دن تو کفن پہنایا جائے گا نا. بندہ یاد کرے کہ میں نے اس سفر کو بھی جانا ہے, اس سے پہلے اللہ کی مہربانی نے سفر دے دیا جو اس سفر کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے. پھر میں یہاں بیٹھا ہوں مکے میں, آپ بھی بیٹھے ہیں, کئی وہی فیملی پاکستان میں ہے, گھر کاروبار سب کچھ پاکستان میں ہے, سب چھوٹ گیا نا. یاد کرو ایک دن جب سب چھوٹ جائے, بیوی بچے ماں باپ گھر بار کاروبار دوست سب چھوڑ کر ہم قبر میں چلے جائیں گے. یہاں آنا قبر کی یاد دلاتا ہے, آخرت کی یاد دلاتا ہے. بندہ ریئلائز کرے کہ ابھی تو 30-40 دنوں کے لیے آیا ہوں, ایک بار جاؤں گا پھر واپس نہیں آؤں گا. کیا تیاری کی اس سفر کی؟ اس کے بعد ہم مینا جائیں گے. مینا میں خیموں میں رہے 3 دن 4 دن. بندہ احساس کرے کہ یا اللہ 3-4 دن خیموں میں رہا بڑا مشکل ہے, واپس آ کر تو اپنے بیڈ روم پہ سو جا. اللہ نے کئیوں بڑے اچھے سے گھر میں کو سوچے میں 3-4 دن خیموں میں تھک گیا, غریب تو ساری زندگی جھوپڑیوں میں رہتے ہو, تو کیسے رہتے ہو؟ اللہ تیری مہربانی تو میں کر دیا, پکے گھر دیے, اچھے بیڈ روم دیے, شکر ادا کرے اور پھر نیت کرے کہ میں غریب کا خیال رکھوں گا, تکبر نہیں کروں گا. اس کے بعد مجھے اور آپ کو مزدلفہ میں سلایا جائے, پتھر کی زمین ہوئی, ایک رات بڑی مشکل سے کٹتی ہے, نیند نہیں آتی. بندہ سوچے کہ مجھے چند گھنٹے گزارنا مشکل ہے, جو ساری زندگی فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر کر. عرفات کے میدان میں جب لاکھوں لوگ ایک ہی بولی, وہ بولی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. جب سارے لباس بھی ایک, رنگ و نسل الگ الگ, بولی بھی ایک. علماء کہتے ہیں یاد کرے محشر کے دن کو کہ جب لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جمع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, الگ الگ رنگ کے ہوں گے مگر بارگاہ ایک ہوگی, اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا. یہ محشر کے دن کی جھلک ہے, عرفات کا دن. مگر یہاں کسی کو سمجھنا ہو تو سمجھے نا. احرام پہنا پھر بھی مسکرا رہا, پھر بھی کہتے ہو رہے, پھر بھی بے فکری ہے, حالانکہ یہ کفن یاد دلا رہا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح کعبے کا دیدار ہمارے امام غزالی لکھتے ہیں تو کعبے سے ملاقات کی ہے, اگر رب سے ملاقات کو یاد کرے کہ آج اللہ نے گھر دکھایا ہے اپنا, کل قیامت میں اس کا مبارک وجہ دیکھنا ہے, اس کا مبارک ہمیں نور دیکھنا ہے, اس کے لیے تیاری کرے. مگر آج کون تیار ہے تیاری کرنے؟ سوچیے. اور اب میں آخری بات کر کے پھر حج کے طریقے کی طرف آتا ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ حج مقبول ہو جائے, قبول ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو حج مقبول عطا فرمائے. لیکن اس کی سمپٹمز کیا ہے, اس کی نشانیاں کیا ہے, کیسے پتہ چلے حج قبول ہوا کہ نہیں؟ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو جائے. یعنی علماء سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے حج قبول ہوا کہ نہیں, تو فرمایا یہ دیکھ لو کہ جیسا گیا تھا اگر واپس آ کر سدھر گیا ہے, نمازی ہو گیا ہے, پورا چھوٹ رہے ہیں, عبادت کی طرف دل لگ گیا ہے, سنتوں کا عامل بن گیا ہے, سمجھ لو حج قبول ہو گیا.
اور جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا، وہی بے نمازی، وہی حرام روزی، وہی جھوٹ بولنا، وہی بے حیائی کرنا، وہی غلط کام کرنا، وہی لوگوں کو دل دکھانا. تو ڈر ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کرنا ہے. اس سے بہترین جگہ کون سی ہوگی توبہ کرنے کی؟ اس سے بہترین موقع کون سا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کا؟ ہم نے کئی لوگ وہ ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی. اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے اگر ایوریج لائف اور ستم زندگی بھی ہم گزار لیں جو 60-62 سال ہے پاکستان میں، تو بھی اکثر ہم سے وہ بیٹھے جنہوں نے اپنی آدھی زندگی سے زیادہ تو گزار لی ہوئی. اب کب قبر کی تیاری کریں گے؟ ہمیں اور آپ کے گھر میں تو نوٹس نہیں آئے گا کہ حضرت مرنے میں 3 مہینے رہ گئے، توبہ کر لیا اور اللہ کر لے. نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. خطر پہنچنا بھی نصیب ہوگا پتا نہیں. یہاں تو سبحان اللہ یہ وہ سفر ہے جس کی زندگی بھی اچھی، جس کی موت بھی اچھی. جو حاجی سفر حج میں مر جائے نا، سنیے اتنا مبارک سفر ہے کہ اگر کوئی گھر پہنچنے سے پہلے مر جائے تو روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. قیامت تک ہر سال حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. خیر یہ تو مبارک سفر ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں جب بھی ہمیں موت ہو رہے، اے کاش مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت ملے، جنت البقیع میں مدفن بن جائے. لیکن بہرحال نیچے اسلامی بھائیوں، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، سچی توبہ کر لیجیے. منا جانے سے پہلے سچے پکے ایسے مسلمان بن جائیے کہ بس اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی کیسی رحمتیں برستی، تاکہ ہم یہاں سے بدل کر جائیں. اب نیت کریں جنرل اسلامی بھائیاں موجود ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان محدود یہاں سے چلا جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو اسلامی پہلے بھی پردے میں سن رہی ہیں، وہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ اب بات ہوتا رہے گی. اور دوسری بات میری اسلامی بھائیوں، یہ تو ہو گئی اچھی نیت ہے، لیکن اس مسئلہ یہ ہے کہ نیت پہلے بھی ہم نے بڑی کی ہے. مرغوب شیطان تو کرتا ہی ہے نا کہ نیتوں کے بعد پھر ارادے توڑوا دیتا ہے. تو اب کرنا کیا ہے، کیسے نیک بن جاؤں گا، کیسے اچھا مسلمان بنوں گا، اس کا طریقہ یہ ہے. اب ایک چھوٹا سا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی آپ سارے مکے پاک میں کس کس کا دل سنیما جانے کو کر رہا ہے؟ کسی کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. کس کس کا دل جوا کھانے جانے کو کر رہا ہے؟ بالکل نہیں کر رہا. کوئی ہے جس کا جی چاہ رہا ہے کہ یار فلاں والا گانا سن لو؟ نہیں ہو رہا. یار وہ والی فلم دیکھ لو؟ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم ایک ایسے ماحول میں آ گئے ہیں کہ سارے نیکیاں کر رہے ہیں، ماحول بڑا نیک ہے، یہاں ہر بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے. میرا دل بھی عبادت کو چاہتا ہے. اس کا مطلب ماحول اچھا ہو تو بندہ اچھا ہو سکتا ہے. ماحول کا بندے پر اثر پڑتا ہے. اب تھوڑی دیر کے سوچیں گے کیا نہیں ہے، عید کے دن ہے، دوستوں کے گھر جو ہے خوب اللہ بلّہ ہو رہا ہے اور لوگ کہتے چلو یار چلتے فلاں کلب میں، فلاں شو میں. بندہ بولتا ہے چلو یار عید کر لیا. کیوں؟